السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، تین صورتیں اس میں جو حدیث میں ایک بہت فائدے والی بات آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ذکر کی ہے اور اسپیشل صوفیہ کرام کے لیے اپنی مثالات ہے۔ بہت برکت، بہت فضل، بہت نور، بہت رحمت والا وہ صورتیں جب سورہ قیامہ پڑھیں، سورہ تین پڑھے و تین و زیتون اور سورہ مرسلات پڑھے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جب ہم یہ تین صورتوں کی تلاوت کرنا چاہے تو اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اس پہ حدیث سماعت فرمائیں۔ حدثنا اسماعیل بن امیہ قال سمعت عربیا من اہل البادیہ قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال ابو القاسم اذا قرأ احدکم لا اقسم بیوم القیامہ فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى القيامة فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين آمنا بالله وإذا قرأ والمرسلات عرفا فانتهى إلى آخرها فبأي حديث بعد يؤمنون المرسلات فليقل آمنا بالله وإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين قال إسماعيل بن أمية ذهبت أعيد على بدوية لأنظر كيف أحفظه فقال يا ابن أخي أتراني لم أحفظ لقد حججت 60 حجة أو 70 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سورہ لا اقسم بیوم القیامہ پڑھے اور اس کی آخری آیت الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى پڑھے تو وہ کہے، اس آیات کے بعد یہ کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین آمنا باللہ، یہ الفاظ پڑھے۔ اور جب سورہ والمرسلات عرفاً پڑھے اور اس کی آخری آیت پہ بأی حدیث بعدہ یؤمنون پڑھے تو وہ کہیں آمنا باللہ۔ اور جب سورہ والتین والزیتون پڑھے اور اس کی آخری آیت الیس اللہ بأحکم الحاکمین پڑھے تو وہ کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین آمنا باللہ۔ حدیث کے راوی اسماعیل بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں دیہات کے رہنے والے صاحب کے پاس گیا تاکہ دیکھوں کہ انہوں نے کیسے اس حدیث کو محفوظ یاد کیا۔ ان دیہات کے رہنے والے شخص نے کہا میرے بھتیجے کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے یہ حدیث یاد نہیں ہے؟ تو سنو، میں نے 60 یا 70 حج کیے ہیں اور جس اونٹ پر میں نے جو حج کیا میں اس اونٹ کو یقینی طور پر پہچانتا ہوں۔ فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ قیامہ پڑھنے کے بعد بلا وانا علی ذالک من الشاہدین آمنا باللہ پڑھنا چاہیے، اور سورہ مرسلات پڑھنے کے بعد آمنا باللہ پڑھنا چاہیے، اور سورہ تین کے بعد بلا وانا علی ذالک من الشاہدین آمنا باللہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، اور تین صورتوں کے اختتام پر حدیث میں یہ جو آئی ہے تو یہ آپ یاد کیجئے گا، اور سورہ قیامہ کے بعد پڑھیں، سورہ تین کے بعد پڑھیں، سورہ مرسلات کے بعد پڑھیں، تو ایک تو حدیث پہ عمل ہو جائے گا، اور دوسرا آپ دیکھیں جب آپ کہتے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ آمنا، ہم نے اللہ پہ ایمان لایا اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ پھر سورۃ مرسلات کے بعد
امنا باللہ، پھر سورہ 3 کے بعد وانا علی ذالک من الشاہدین امنا باللہ. تو یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے. یہ آپ لوگوں کی تربیت کے لیے، آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے، یہی تو خانقاہی سسٹم ہے، یہی تو درسوں میں بتاتے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی.